اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ويدعون أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين في زيارة أمين الله اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودا التقوى ليوم جزائك مستنة بالسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. السلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ کا دن بہت ہی مبارک ہے، مقدس ہے اور بہت بڑی اصلاح کا ذریعہ ہے یہ جمعہ. ایک مکمل جس کو کہا جائے کہ اس از جسٹ لائک انسٹیٹیوشن، جسٹ لائک اے سیمینری، اس قسم کی ایک درسگاہ ہے. یعنی جمعہ ایک مکمل جس کو کہا جائے اصلاح وہ ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں. اور تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے، بہترین سفر آخرت ہے، اور قیامت کے دن جو بہترین ذریعہ ہے انسان کی نجات کا، اور وہ تقوی ہے. اور اسی وجہ سے زاد راہ، قیامت کا زاد راہ تقوی کو قرار دیا گیا. تو گفتگو ہماری امام المتقین کی زیارت کے سلسلے میں تھی. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب زیارت امین اللہ جو ہے بہت ہی عارفانہ، عاشقانہ اور عالمانہ اور والہانہ دعا ہے. یعنی زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ جو ہے بہت ایتھینٹک. اس کی ٹرانسمیشن کو دیکھیں، is a so sound, profound transmission of زیارت
یعنی امین اللہ. This is just like Ziyarat Jamia. You can decide, you can read in every shrine. And when there is a Assalamu alaikum ya Amir al-Mu'minin, just say the other, I am my name, so that is okay. تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کسی بھی زیارت کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں تو زیارت امین اللہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی. اس میں سب سے پہلی چیز علیکم السلام یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام he asked about 13 requests to Allah subhanahu wa ta'ala. 13 dua in this section, in this chapter. 13 چیزیں مانگی ہیں اللہ سے. نمبر 1، اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، مطمئنۃ بقدرک. یا اللہ میرے نفس کو you satisfy my soul about your destiny، یعنی جو تمہاری تقدیر ہے ڈیسٹنی ہے، اس میں میرے نفس کو مطمئن کر دے. اور راضیتاً بقضائک، کہ میں راضی رہوں تیری قضا پر. اور مولعتاً بذکرک و دعائک، تیرے ذکر اور تیری دعا پہ مشتاق رہوں ہمیشہ. یہ نہیں کہ اپنے اوپر ایک خامخواہ برڈن بنا کے رہوں، بلکہ عشق اور ارادہ اور پورے اشتیاق کے ساتھ میں تیری دعا اور تیری عبادت اور تیرا ذکر کروں. محبتاً لصفوت اولیائک، اور میں تیرے اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والا بنوں. محبت. محبوبتاً فی ارضک و سمائک، پروردگار میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ میں زمین اور آسمان والے جتنے ہیں سارے مجھ سے محبت کریں. یہاں تک ہماری گفتگو علیکم السلام ہو گئی تھی، اور اس ساتھ تک ہم نے اس کا جو ہے وہ ایکسپلینیشن ایک جو ہے وہ کی ہے. آج ہماری گفتگو صابرتاً علی نزول بلائک، صابرتاً علی نزول بلائک. When there is a trouble, when there is a difficulty, when there is a calamities, Ya Allah, oh my God, you give me the patience. یعنی کیا ہے کہ تو مجھے صبر دے دے جب مصیبتیں آئیں، جب بلائیں آئیں، جب امتحان آئے، جب آزمائش کی گھڑی آئے، تو آزمائش کی گھڑی میں یا اللہ تو مجھے صبر دے دے. یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان آزمائش کی گھڑی میں، زندگی بھری ہوئی ہے آزمائشوں سے، زندگی بھری ہوئی ہے مصیبتوں سے، زندگی بھری ہوئی ہے امتحانات سے. ہر چیز آپ نے دیکھے مصائب آتے رہتے ہیں، شدائد آتے رہتے ہیں. Nobody's in the world. کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس پہ مصیبتیں نہیں آتی. یعنی ہر انسان پہ، میرے اوپر اور طرح کی آئیں گی، آپ کے اوپر اور طرح کی آئیں گی، لیکن آتی رہتی ہیں. دس از دا نیچرل فینومینا. اور اس میں کیا ہے کہ ہر ایک انسان ہی faces some difficulties, faces some calamities, faces some troubles, trials. یہ انسان کے لیے ہوتا رہتا ہے. کیا کرنا اس میں؟ صابرتاً علی نزول بلائک. نزول بلائک، یہ نزول، جس طرح نعمتیں نازل ہوتی ہیں نا، اسی طرح بلائیں بھی نازل ہوا کرتی ہیں، نازل ہوتی ہیں. یعنی نزول بلائک. یہاں پہ کیا ضرورت پڑی ہے اللہ کو ہمارے اوپر آزمائش کرنے کے لیے؟ Why he needs and why we need calamities and difficulties and trials and some sort of examination or test. کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں؟ اللہ کو، اللہ جانتا تو ہے ہماری حیثیت کیا ہے. جی
He knows everything. He is omniscient God. He is all power. He is all knowledge. सब चीज़ें वो जानता है. क्या ज़रूरत पड़ी है कि अल्लाह हमसे इम्तिहान दे? ज़रूरत इस बात की है ताकि खोटे और खरे में पहचान हो जाए. ये है ज़रूरत. वरना आरे कहेगा मैं भी चाहता था ना या अल्लाह मुझसे भी तो इम्तिहान लेता, फिर देखता कि मैं किस तरह. अल्लाह ने कहा मैदान खुला है जी, मैदान खुला है, आ जाओ तो हम अपना जो है ना इम्तिहान दे दो. इस वजह से अल्लाह ने ये जो ओपन फील्ड रखी हुई है इम्तिहान के लिए, आ जाओ इसमें जो है फील्ड में, देखो अपने आप को जो है आजमाइश में, तो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस तरह हो, किस हैसियत में हो. दैट इज़ द रीज़न. और इस वजह से कि अब मसलन हम दुआ करते हैं या ज़ाहिर वहाँ पे दुआ करता है कि बलाओं से या अल्लाह तू मुझे बलाओं के नुज़ूल पे तू मुझे साबिर बना दे. सही है. सब्र बज़ाते खुद, सब्र यानी पेशेंस, इट्स जस्ट लाइक ए वेपन. ये जो है ना ये बहुत बड़ा हथियार है ये इंसान के लिए. सब्र जो है ना, इंसान जब सब्र के असलहे से लैस होता है तो बलाओं को काउंटर कर देता है, काउंटर हो जाती है बला. इस वजह से ये नहीं क्या है कि मुकाबला कर सकते. बहुत खूबसूरत हदीस है हुजूर मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फि सब्र अला मा नकरहु खैरुन कसीर. हम जो हैं वो क्या करते हैं, बलाएँ आती हैं, जो है वो पसंद तो नहीं करता. कौन आदमी है पसंद करे? ये बलाओं के दौरान के जो इंसान पसंद नहीं करता है, डिसलाइक करता रहता है, फरमाए कि फिर सब्र, इसमें जब आप सब्र करते हैं ना बलाओं मुसीबतों पर, मसाइब और शदाइद में, तो आपको नहीं पता है कि खैरुन कसीर, इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी खैरात छुपी हुई है इन मुसीबतों के अंदर. इंसान जो कि नहीं जानता नहीं है, इंसान जो कि समझता नहीं है. इस वजह से कि ये आजमाइश यानी बहुत बड़ी, अगर इंसान समझ आए कि इन मुसीबतों में, इन शदाइद में, इन मसाइब में कितनी नेमतें नहुफ्ता हैं, कितनी नेमतें छुपी हुई हैं, इंसान हमेशा बेताबी न करे, बेकरारी न करे. बेकरारी क्यों करता है? बिकॉज ही डजंट नो इट. उसको पता ही नहीं है असल में हकीकत. मसला इंसान दवाई लेता है, कड़वी होती है, दवाई को वो तो नहीं होता ना कि शरबत है, कड़वी होती है. इंजेक्शन, अब इंसान कौन है कि हाँ जी इसको ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेट किया जाए, लेकिन उसको तो नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसके ऑपरेशन में इसकी सेहत का राज छुपा हुआ है. यानी ये है असल. अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि इस पे कौन कौन सी मुसीबतें हैं, कौन कौन सी बलाएं और कौन कौन से टेस्ट और कौन कौन से ट्रायल इसको देने हैं. उसके यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं आजमाइश के सिलसिले में. यानी जिस तरह नेमतें मैंने अर्ज़ किया, नेमतें नाजिल होती हैं, इसी तरह ये मसाइब और शदाइद भी नाजिल होते हैं, नाजिल हुआ करते हैं. नाजिल का मतलब क्या मतलब है? यानी अल्लाह की तरफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है. एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जब भी टेस्ट और ट्रायल आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. इस वजह से कि उसने मुझे काबिल समझा है कि मेरा टेस्ट किया जा रहा है. हाँ? अगर वो मुझे काबिल न समझता, जब आपका इम्तिहान ही नहीं ओ लेवल का होगा तो आप ए लेवल में कैसे जाएंगे? ए लेवल का आप इम्तिहान नहीं होगा तो ग्रेजुएशन में कैसे जाएंगे? ग्रेजुएशन का इम्तिहान नहीं होगा तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे जाएंगे? पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्तिहान नहीं होगा तो आप डॉक्टरेट में कैसे जाएंगे? डॉक्टरेट का इम्तिहान नहीं होगा तो आप पोस्ट डॉक्टरेट में कैसे? ये सारी क्या हैं? ये इंसान के मदारिज बढ़ते हैं, इम्तिहान ही से दर्जा इंसान का बढ़ता है इस वजह से. लेकिन इम्तिहान जब आ जाए अल्लाह की तरफ से
تو آئے بائے نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اسی سے وہ آزماتا ہے، اسی سے وہ انسان کا ٹیسٹ کیا کرتا ہے، اسی سے وہ سمجھاتا ہے انسان کو کہ انسان کی جو ہے حیثیت کیا ہے، وہ کس لیول کا ہے، کس درجے کا ہے، کس منزل کا ہے. یعنی یہ چیز دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ امتحان لیتا، اور اللہ امتحان ضرور لیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اسی طرح بانٹ چڑھی ہوئی یا بس جو بھی آ جائے کسی کو بنا دیا. نہیں، ہر ایک کو نہیں بناتا ہے. اس کے ہاں اس طرح نہیں ہوتا ہے. اس کے ہاں مدارج بنتے ہیں اس کی کیپیبلٹیز اور ابیلٹیز کے اعتبار کے ساتھ ہوتے ہیں. ورنہ ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں نبی بنایا. نہیں، شکل دیکھی ہے ہم نے اپنی، ہمیں کیوں نہیں رسول بنایا، ہمیں کیوں نہیں امام بنایا. ہم میں صلاحیت نہیں ہے، ہمیں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. جنہیں اللہ بناتا ہے نا امام یا نبی، اور جنت جن کی ٹھوکر میں ہوتی ہے، ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کبھی نہیں کہتے، کبھی نہیں کہتے. ہمیشہ جو ہے نا ان کو اللہ دیکھتا ہے نا صلاحیتوں کو، صلاحیتوں ہی کی بنیاد کے اوپر اس کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہر ایک کو نبی بنا دیا یا ہر ایک، نہیں، ان کی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر. اور یہی چیز ہے کہ انسان اگر سمجھ جائے، انسان اگر اسی بات کو سمجھ جائے، شکریہ، کہ اس نے کس طرح، یعنی یہ جتنا بھی ہے امتحانات کا سلسلہ، اور اللہ نے فرما دیا نا کہ ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے. اسے ڈیفینیٹلی ہم تمہارا امتحان لیں گے. ایبسلوٹلی تمہارا ہم امتحان لیں گے. انڈیڈ ہم تمہارا امتحان لیں گے. کوئی یعنی شک ہی نہ کرو کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. اچھا، امتحان کیا ہر ایک انسان کا ہوتا ہے یا فقط نبی ولی کا ہوتا ہے؟ نہیں، ہر ایک انسان کا ہوتا ہے. عام انسان سے لے کر امام تک چلے جائیں، نبی رسول تک چلے جائیں، ولی اولیاء تک چلے جائیں، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے. امتحان ظاہر ہے نا کہ جتنا بڑا ولی ہے اتنا بڑا ہی امتحان ہے. صحیح ہے نا؟ ہر ایک امتحان اس کی صلاحیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ ہر ایک کی جو کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس قابلیت کی بنیاد کے اوپر اس کے امتحان لیتا ہے. یہ امتحان جو ہے نا اس طرح. کس طرح وہ امتحان لیتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ اکبر. ہم ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لیں گے. کس کے ذریعے امتحان؟ بھوک کے ذریعے امتحان لیں گے، پیاس کے ذریعے امتحان لیں گے، بچوں کے ذریعے امتحان لیں گے، فیملی کے ذریعے امتحان لیں گے، ثمرات کے ذریعے امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے. امتحان کے یہ ڈفرینٹ ٹولز ہیں، یہ ڈفرینٹ ٹولز ہیں. کیسا امتحان ہوگا، کس طرح امتحان ہوگا، یہ جو ہے امتحان ہے اس کا مختلف ہوں گے. امتحان ہر ایک کا امتحان اس کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر ہے. اور جیسا ہوتا ہے نا مضمون، سبجیکٹ، ایسا ہی اس کا امتحان ہوتا ہے. اگر کسی کا سبجیکٹ مال ہے، نہیں، مال اگر کسی کا سبجیکٹ ہے تو پھر وہ مال کے ذریعے لے گا نا. اب اس کا سبجیکٹ ہی نہیں، اگر مال نہیں ہے اس کا سبجیکٹ، یعنی جس کا کام مثلا پیسے، کسی کو اگر پیسے اچھے لگتے ہیں تو اللہ اس کو بیمار کر کے امتحان نہیں لے گا. اللہ اس کے پیسوں کے ذریعے امتحان لے گا، پیسوں کے ذریعے اس سے امتحان ہے. کسی کو اپنی صحت بہت اچھی لگتی ہے، خوبصورتی لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ اس کو اس کے ذریعے امتحان لے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سروے کا امتحان ہے تو میڈیکل کی ساری چیزیں لے کے آ جاؤ. ہاں جی، انجیکشن کیسے لگانا ہے، تو کس طرح جو ہے نا وہ کرنا ہے سارا.
PCR کس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ تھوڑا ہوگا. یعنی جیسا سبجیکٹ ہے. اب مثلا جو ہے نا کسی نے میڈیسن کا امتحان دینا ہے، اس کو سروے والا تھوڑا کریں گے، یا جیومیٹری کا لگا دیں وہاں الجبرے کا اس کا امتحان دیں، وہ تو نہیں ہوگا نا. امتحان بھی اللہ ہر ایک، چونکہ ہی نوز ایوری تھنگ، وہ ہمارے مزاج کو بھی جانتا ہے، ہماری طبیعت کو بھی جانتا ہے. لہٰذا اس کو پتہ ہے کہ اس کا امتحان کیسے لینا ہے، ہم نے کس طرح لینا ہے ہم نے امتحان. اب یہ حدیث سمجھ آ جائے، اور یہ حدیث بہت خوبصورت انداز کے ساتھ مولا اور آقا نے ہمیں بتائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اصول کافی میں ہے یہ حدیث. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ قال اللہ عز وجل ان من عبادی المؤمنین عبادا لا يصلح لهم امر دینہم الا بالغناء والسعة والصحة في البدن فابلوهم بالغناء والسعة والصحة البدن فیصلح علیہم امر دینہم. فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کے جو دینی امور ہیں، ریلیجیس افیئرز جن کے، ٹھیک ہے، ان کی اصلاح مال و دولت، وسعت، مال و دولت، کیپٹلز، ویلتھ، مینز، وسعت اور تندرستی کے سوا نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کیا کرتا ہے پھر جب امتحان لیتا ہے، وہ غریبی سے امتحان کو نہیں دینے والا، وہ پیسے وسعت امتحان دے. ٹھیک، وہ امتحان وہ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ بندے اللہ کے، ان کی اصلاح ہوتی ہے مال ان کے پاس آئے، وسعت ان کے پاس آئے، تندرستی، صحت ان کے پاس. جی یہ چاہتے ہیں بندے. باز اس طرح ہیں، ان کی نیچر، ان کی طبیعت، ان کا مزاج اس طرح کا ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اچھا تمہیں یہ پسند ہے نا، تمہیں صحت پسند ہے، تمہیں مال پسند ہے، تمہیں تندرستی پسند ہے، تمہیں وسعت پسند ہے، جی گاڑی ایسی ہونی چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، صحت ایسی ہونی چاہیے، سارے جی شک ایسی اگر جو ہے وہ ہے صورتحال، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اسی مال کا ذریعہ امتحان لیتا ہے، اسی وسعت کے ذریعے لیتا ہے امتحان. ممکن ہے اس کا بڑا گھر ہو، اب بے گھر کر دے. ممکن ہے اس کی اچھی صحت ہو، اب مریض کر دے. ممکن ہے اس کے پاس مال ہو، اب جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا ایک پینی کو جو ہے نا وہ تلاش کر رہا ہے، کہاں گئی ہے تو کہاں نہیں گئی. اس کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے، امتحان اس طرح لیتا ہے. تمہیں یہ چیزیں پسند ہیں نا، اب پسند نہیں ہے تو اس کے امتحان کا کیا فائدہ ہے پھر؟ مثلا ایک آدمی کو گاڑی پسند ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں گاڑی نہیں دوں گا. وہ پہلے ہی پسند نہیں ہے اس کو تو پہلے پسند نہیں ہے. اب اس کا امتحان لینے کا مطلب بھی نہیں ہے نا. کیوں امتحان لے اس کا اللہ جب اس کو چیز پسند ہی نہیں ہے؟ امتحان اس کا فرض کیا. حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ تو یوسف تو ایک ہی تھا نا. جی یوسف تو ایک ہی تھا نا. جی یوسف ایک ہی ہے. ہر ایک کا یوسف الگ ہوتا ہے. کسی کا یوسف مال ہوتا ہے، کسی کا صحت ہوتا ہے، کسی کا تندرستی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 85 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا. سب سے زیادہ اسے محبت کرتے تھے. حضرت اسماعیل سے بہت زیادہ محبت کرتے، بہت زیادہ محبت کرتے. تو اللہ نے امتحان کس کا لیا ہے؟ بیٹے کا لیا ہے. لہٰذا کیا بتا دیا کہ ہر ایک کا اسماعیل ہوتا ہے، ہر ایک کا یوسف ہوتا ہے. جو ہر ایک کا یوسف اور ہر ایک کا ابراہیم ہوتا ہے نا، اللہ اسی کے ذریعے امتحان دیتا ہے، اسی کے ذریعے. یہ ہے، یہ اصل یہ امپورٹنٹ، یہ سمجھنے کے لیے. ہاں جی وہ ہم کے قبلہ علامہ رضی جعفر انہوں نے دعوت کی، خیر سارے علماء کو بلایا، نہیں آپ آئیں گے تو
ایک ہی اس میں نشست میں آپ کی سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی. اور اس کے بعد مجھے کہا کہ نہیں آپ تھوڑی مجلس بھی پڑھیں یہاں. تو کافی ٹوٹے، ظاہر ہے کہ ایک بیٹا اور پھر وہ کی وفات ہو، مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں 250 سال کے بعد ہمارا جو سلسلہ علم کا رکا ہے اس بچے کی وجہ سے. میں نے کہا نہیں، اللہ انشاءاللہ کوثر کے صدقے میں بیٹی ہے آپ کی، اسی سے انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھا دے گا. تو بہت جو شہید ثانی ہیں نا ان کا بھی ہے اسی طرح. ایک بیٹا تھا بڑا خوبصورت اور بڑی جس پہ امیدیں لگے، ان کا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال ہوا نا تو انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے مسکنۃ الفؤاد. مسکن تسکین، مسکنۃ الفؤاد. مسکن جو ہے نا فارسی میں کہتے ہیں یہ جو پین کلر ہوتے ہیں ان کو مسکن کہتے ہیں. اس میں کہتے ہیں مسکن دے دو ایک. مسکن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی پین کلر ہے تو وہ دے دو، یہ مسکن. دلوں کا جو پین کلر ہے نا اس میں انہوں نے قرآن کی یہ آیتیں جمع کی، جس طرح ایک آپ نے بھی سنی ہے، اور پھر معصومین کے واقعات میں جو بڑے بڑے شہید ہوتے تھے ان کو بڑے بڑی جن کی آزمائش ہوتی تھی. یہ اب اردو میں ترجمہ نہیں ہوا تو میں نے ان کو ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا آپ اردو ترجمہ کر دیں. یہ جو کتاب ہے مسکنۃ الفؤاد، مسکن یعنی عربی سے اس کا فارسی کا ہو گیا ہے، اس کا ترجمہ کریں. وہاں پہ جن کے شہادتیں زیادہ ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے جن کو داغ اور بڑے بڑے جن کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ان کو یہ کتاب دیتے ہیں ہدیے کے طور پر. یہ کتاب جو ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے اور بہت ہی دل نشین، بہت دل آویز جو یہ کتاب، جس میں انسان کے دل کی ڈھارس بنتی ہے. سید و شہداء سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ حضرت علی اکبر سے کرتے تھے. سب سے پہلے بھیجا، یعنی دیکھا نا آپ نے. سب سے باقی جتنے بھی آپ تاریخ میں دیکھیں، کربلا کی تاریخ میں ہر ایک کے لیے تھوڑا سا لیت لال کرتے تھے. نہیں ابھی اور ہیں، ابھی تم بیٹھو، ابھی تم آرام کرو، ابھی بیٹھے ہیں، ابھی اور ہیں. واحد شہید ہے جن کے لیے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری شہادت کی تو ہمارے نانا کے دین کی ضرورت ہے. واحد ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی بات نہیں کی. اس وجہ سے کہ امتحان ہے، ابھی امتحان ہے. امتحان یعنی کیا ہے؟ اللہ امتحان اس طرح لیتا ہے. کوئی صحت چاہتا ہے، تندرستی چاہتا ہے، مال چاہتا ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے اللہ اس کا امتحان لیا ہے تاکہ اس سے اس کے دین کی اصلاح ہو جائے. اس وجہ سے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لِعِبَادًا لا يصلح لهم امر دینہم الا بالفاقۃ والمسکنۃ والسقم فی ابدانہم فابلوہم بالفاقۃ والمسکنۃ والسقم. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کا امتحان بیماری کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، جن کا امتحان فاقہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، جن کا امتحان ان کو مختلف قسم کی مصیبتوں سے نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فَيَصْلَحُ عَلَيْهِمْ أَمْرُ دِينِهِمْ. تو اللہ ان چیزوں کے ذریعے اس سے امتحان لیتا ہے. بیماری لاچاری کے ذریعے امتحان لیتا ہے. اللہ بعض اوقات جو ہے اس کے مصیبتوں کے ذریعے امتحان لیتا ہے. بعض اوقات مشکلات کے ذریعے امتحان لیتا ہے. بعض اوقات اللہ مختلف قسم کے جو مصائب اور شدائد ہیں ان کے ذریعے. پھر فرماتے ہیں کہ وَأَنَا عَالَمٌ بِمَا يَصْلَحُ عَلَيْهِ أَمْرُ دِينِ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ مجھے پتہ ہے، میں مومنوں کے مزاج کو جانتا ہوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں مومنوں کے مزاج کو جانتا ہوں. وہ کیا ہے؟ نرم طبیعت کا ہے، گرم طبیعت کا ہے. صحت کو اچھا سمجھتا ہے، مال کو اچھا سمجھتا ہے. کس سلسلے میں اس کی مزاج ہے، جس مزاج کا ہے نا اللہ اسی مزاج ہی کے مطابق اللہ امتحان لیتا ہے. اس کی طبیعت کے مطابق اللہ امتحان لیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے
کہ امتحان بغیر مزاج اور بغیر طبیعت کے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ خلاصہ کروں بات کا، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں، نمبر 1 کنکلوڈ کر رہے ہیں بات کو، نمبر 1 امتحان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیٹ از دا گریس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیٹ از دا گفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیٹ از دا بلیسنگ آف اللہ سبحانہ، دیٹ از دا باؤنٹی آف اللہ سبحانہ۔ امتحان کو ہدیہ پروردگار سمجھے کہ مجھے اس نے جو ہے نا یہ قابل سمجھا، جو کہ امتحان ہوگا تو اگلے اس میں داخلہ ملے گا نا، ہاں، ورنہ تو داخلہ کیسے ملے گا جی؟ او لیول پاس ہی نہیں کیا تو اے لیول میں تھوڑا چلا جائے گا، اے لیول میں داخلہ ملے گا، او لیول پاس کرے گا تو ٹھیک ہے۔ جی سی ایس سی کی ہی نہیں ابھی تک، اور اس کے بعد کہے کہ نہیں جی مجھے گریجویشن میں لے جاؤ، اب کیوں لے جائے؟ تم کیا کیا، کون سا کمال کر دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی مثال جو ہے نا وہ طبیب جیسی ہے، بیمار کو جانتا ہے ابھی اس کا آپریشن کرنا ہے، کیپسول کے ذریعے، ٹیبلٹ کے ذریعے، کس طرح جو ہے نا اس کا علاج کرنا ہے۔ دوسری چیز چونکہ وہ دوا بھی ہے اور وہ شفا بھی ہے، دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں اس جو زیارت ہے اس میں نزول بلا ایک لفظ ہے، یعنی میرے نفس کو بلا اور مصیبت کے نزول پہ، نزول یعنی کیا ہے؟ نازل ہوتی ہے نا، بلائیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ صلوات پر محمد بلائیں جو ہیں نازل ہوتی ہیں، جس طرح اللہ کی نعمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ نعمتیں نازل ہوتی ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، بلائیں جب نازل ہو جائیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھ لیا ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھ لیا ہے کہ میں امتحان دوں، میں تیرا شکر ادا کر دوں۔ اسی وجہ سے ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لن تکونوا مؤمنین حتی تعدوا البلاء نعمتا، کبھی مومن بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ ان مصیبتوں کو نعمت نہ سمجھے، کبھی اسے مومن ہی نہیں بن سکتا ہے، علی والا بن سکتا ہی نہیں ہے جب تک ان مصیبتوں کو نعمت نہ سمجھے، نعمت سمجھے گا کیا ہے یعنی یہ چیز۔ اچھا پھر کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں وما من بلیۃ الا وللہ فیہا نعمت تحیط بہا، جو بھی آپ کے اوپر بلا اور مصیبت آتی ہے نا اس کے بعد نعمت اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ نعمت گویا کیا ہے؟ ہر مصیبت میں نعمت طواف کر رہی ہوتی ہے، ہر مصیبت میں نعمت گویا کیا ہے؟ پھر چکر لگا رہی ہے ہر مصیبت میں۔ ایسا کبھی انسان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ صبر کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون۔ 3 گفٹ اللہ دیتا ہے اسے، جو صبر کرتا ہے نا اسے 3 گفٹ اللہ دیتا ہے۔ کون سی ہے؟ سب سے پہلے صلوات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، شاباش تم نے کیا خوب کام کر دیا، شاباش۔ یہ صلوات بمعنی شاباش ہے۔ وہ صلوات ایک یہ ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں، پڑھیں ذرا صلوات، یہ صلوات خاص ہے، محمد و آل محمد۔ یہاں پہ جو صلوات کا لفظ ہے اس میں پیغمبر کو بھی کہا گیا نا کہ آپ جو ہے نا ان کی جو خمس زکوٰۃ ہے نا وصول کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا صلی علیہ، ان کے اوپر صلوات پڑھیں، یعنی صلوات وہاں پہ کیا دعا کریں، یعنی ان کے لیے دعا کریں۔ یہ کیا ہے؟ سکن لہم، یہ جو آپ دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ آپ کی روزی میں اضافہ کرے، یہ سکن لہم، ان کے دلوں کی تسکین بن جائے گی مومنین کی۔ یہ کیا ہے؟ وہاں پہ بھی صلوات ہے، یہاں پہ بھی صلوات ہے۔ یہ صلوات بمانا وہی دعا ہے اللہ کی طرف سے
یعنی اس صلوات کا مطلب وہ نہیں ہے کہ بعض اوقات کہیں ہاں جی اتنے بھی صلوات آئی بھی تو اتنے بھی صلوات نہیں، وہ الگ معنی ہے اس کا الگ، جی ایسا نہیں ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رب کی طرف سے ان پہ صلوات ہے، درود ہے ان کے لیے، سلامتی ہے ان کے لیے، ڈھیر ساری دعائیں ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے۔ رحمت ہے دوسری، جو کرتے ہیں بناؤ مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں، پہلی چیز اللہ ان کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 ان پہ اوپر اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ نمبر 3 اولئک هم المہتدون، اللہ ان کے اوپر ہدایت کو نازل کرتا ہے۔ 3 بڑے انعام اللہ دیتا ہے۔ آخری بات کیا کہوں کہ امتحان اللہ بعض اوقات خیر کے ذریعے لیتا ہے اور بعض اوقات شر کے ذریعے بھی لیتا ہے، دونوں کے ذریعے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ خیر کے ذریعے کیا ہے؟ بیٹا دے دیا، مال دے دیا، اولاد دے دی، رزق و روزی دے دی، پوسٹ مقام دے دیا، عزت حشمت، یہ سارا خیر ہے۔ بعض اوقات شر کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، یعنی کیا ہے؟ وہی جو اقتدار دیا وہ چھین کے لیتے ہیں، صحت دے دیا فقیری میں لیتا ہے، مال دے دیا فقر آ گیا، یعنی کیا ہے؟ اس کے ذریعے۔ بعض اوقات امتحان 2 اس کے ہیں۔ وہ اس کا اگر خلاصہ کروں جملے کا تو وہ بعض اوقات نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، بعض اوقات نعمتیں لے کر بھی آزماتا ہے، یعنی دونوں صورتیں اسی وجہ سے ہے کہ نبلوکم بالخیر والشر فتنتاً، یہ فتنہ بمانا وہ فتنہ نہیں ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہو، یہ فتنہ عربی والا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے مراد امتحان ہے، اس فتنے سے مراد جو ہے نا وہ شر نہیں ہے، فساد نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح کہا گیا نا کہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تو وہ فتنے سے مراد جو ہے نا وہ فساد نہیں ہے، تباہی نہیں ہے جی، اس فتنے سے مراد امتحان ہے۔ اگر فتنہ ہوتا تو پھر شادی کیوں کرتے؟ اگر فتنہ ہوتا تو پھر خمس کیوں دیتے؟ جی تو اس وجہ سے یہ فتنہ بمانا کیا ہے؟ امتحان ہے، فتنہ بمانا آزمائش۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بلاؤں کے نزول پہ ہمیں صبر عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی دے، آفت و مصیبتوں سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت پیدا فرمائے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ بہترین کلام اللہ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى خليفته ووصيه سيد الوصيين صاحب اللواء بدر الدجى شمس الضحى هادي المتقين علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى السيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة نساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي
وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس وقت جو حالات ہیں تھوڑے سے جو جا رہے ہیں، میں ایک چیز اپنے بچوں سے، جوانوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے جو سلسلہ اقتصادی اس کو مضبوط کریں. اقتصادی سلسلہ آپ کا مضبوط ہوگا، کیونکہ دشمن کی جو ٹیکٹکس ہیں اس وقت وہ یہ ہیں کہ ان کو اقتصادی لحاظ سے کمزور کر دیا جائے، اور وہ مختلف قسم کے اس میں بنا رہے ہیں منصوبے. لہٰذا آپ جاب کریں، کوئی بات نہیں ہے، جاب از گڈ اس میں، لیکن اپنے سائڈ بزنسز جو ہے نا اس کو سائڈ بزنسز کی طرف ہی توجہ دیں. تھوڑے اسمال بزنسز کی طرف جو ہے نا اس کی طرف اس میں چلے جائیں. یہ آئندہ آپ کے لیے یہ چیزیں کارآمد ہوں گی بعد میں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے اکنامیکل وار ہے، وہ اکنامکس کی، اقتصاد کی جو ہے نا وہ جنگ ہے. اس کے لیے اگر ابھی ہم اپنے آپ کو ریڈی کریں گے، تیار کریں گے، تو ہماری مشکل نہیں بنے گی. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کچھ ٹائم کے بعد مثلا فرض کیا کسی ایک سٹور کے اوپر، ٹھیک ہے، نام تو میں نہیں لیتا ابھی، اگر ایک مثلا روبوٹ جو ہے کام کر رہا ہے 56 آدمی کے لیے، تو 56 آدمی کی تو جاب گئی نا. کتنی بینکس کی جو ہے نا وہ شاخیں تھیں اب بند ہو گئی ہیں نا. نہیں، اب کو ابھی کتنے تھے، کون کون سے بینک کے میں نام لوں کہ سارے اس وقت جو ہے نا کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہے. کتنے پیٹرول سٹیشنز ہیں جن کے اوپر پہلے آدمی کام کر رہے تھے، اب وہیں پہ کارڈ دینا تو لے لیں، خود جاؤ بھرو اور جاؤ. یہ سیلف سروس ہے ہر ایک کے لیے. یہ سلسلہ کچھ ٹائم کے بعد مثلا ابھی جو ٹیک اوے ہیں یا دوسرے ہیں، کھانے میں البتہ رہے گا وہ چلتا رہے گا، لیکن اب اس میں جو کام کرنے والے آدمی ہیں وہ ممکن ہے کہ کل یہی پہ جو ہے نا وہ ایک بنا دیں دوسرے جو جی، تو اس میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ڈیلیوری کی، جو خود بخود آپ کے جو ہے نا وہ ڈور کے اوپر یہ سلسلہ جو ہے نا وہ آ جائے گا اور یہیں سے آپ وصول کریں. تو اس کے لیے آپ کو جو نئے بالخصوص مثلا نئے جو علوم ہیں جس کی طرف آ رہے ہیں جوانوں کو، مثلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جانا چاہیے، جو نیا ہے یہ سارا جو اس میں جدید ترین جو سافٹ ویئر ہیں اس کی طرف، تاکہ ہم اپنے آپ کو کاؤنٹر کر سکیں. بات اور کچھ نہیں ہے، ہم کو پیسے بنانے کے سلسلے میں آپ کو وہ نہیں کرتا پیسہ، لیکن کمانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پیسہ کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے. پیسہ آپ بے شک جو ہے نا جتنا مرضی کمائیں، لیکن اس کے ساتھ خیال ضرور کریں کہ پیسہ کمانے کے ساتھ خمس کا خیال کریں، زکوٰۃ کا خیال کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں، مواسات کریں، ایثار کریں، قربانی کریں، انفاق کریں. اس چیز میں ہم کہتے ہیں پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ ہوگا نا. ساری فقیری میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا. ہمارے استاد بڑی خوبصورت جو ہے نا انہوں نے ایک اس سلسلے میں ثم کان من الذین آمنوا ہیں جی، اس میں کیا ہے، پہلے کہا کہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا. ہمارے استاد عطیۃ اللہ مصباح اللہ مقامہ، انہوں نے فرمایا کہ پہلے کہا گیا یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. یہ جو یتیم ہے نا آپ کے قریبی، یا جو مسکین ہے خاک کے اوپر پڑا ہے، پہلے ان کی مدد کرو، ثم کان من الذین آمنوا، پھر ان کو ایمان کا درس دو. انہوں نے کہا کہ ایمان کا درس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر ان کا اقتصاد ٹھیک نہیں ہے. اقتصاد ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ اس کو جتنے مرضی کہیں ہاں جی اونار اللہ ہونا تو نہیں، پہلے تو ہمیں دے دینا وہ جو کھانے پینے کی چیزیں.
اس وجہ سے دشمن کیا کر رہا ہے؟ ہمیں اس فقر کی طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ الفقر قاد ان یکون کفرا، یہ فقیری انسان کو جو ہے نا وہ کفر کی منزل تک لے جاتی۔ الفقر و فخری یہ پیغمبر کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بہت کربناک ہوتا ہے، فقر بہت ہی کربناک ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہوں گا ٹائم ضائع نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ مصیبت ہم لوگوں کی ہے، ہمارے وقت چڑھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، موبائل کے اوپر، یہ 24 گھنٹے کے بجائے 50 گھنٹے بھی دن ہو جائے نا تب بھی پوری نہیں پڑنے والی ہے۔ اس کو چھوڑیں، اپنے ٹائم مینجمنٹ کریں اس میں جو ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اجر دے، صحت و سلامتی دے، آفت و مصیبتوں سے بچائے انشاءاللہ۔ بہترین کلام اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔